پیارے دوستوں، ایک شخص اپنی بیوی کی قبر پر 5 سالوں تک روتا رہا۔ 5 سال تک اپنی بیوی کے غم میں آنسو بہاتا رہا۔ اس کے بعد ایک دن اس کی بیوی کی قبر میں ایسا کیا ہوا جس کو دیکھ کر اس کے شوہر کے بھی ہوش اڑ گئے، اور یہی نہیں، اس کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیں اور کچھ قریبی دوستوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی بڑی حسین و جمیل تھی، حسن کی ملکہ تھی۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی حسن سے نوازا تھا، اور یہ شخص اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرنے والا تھا۔ یہ اپنی بیوی کے نام پر مر مٹنے کو تیار تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن اس کی بیوی کا اچانک سے انتقال ہو گیا۔ اس کی بیوی اس دنیا سے چل بسی۔ جب اس شخص کی بیوی کا انتقال ہوا تو اس بات کا اس کو بہت ہی گہرا صدمہ پہنچا۔ اس کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ یہی نہیں، یہ شخص کافی عرصے تک اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا، خون کے آنسو بہاتا رہا۔ ایسے کرتے کرتے 5 سال کا وقت گزر گیا، لیکن یہ شخص اپنی بیوی کے غم میں اس کی قبر پر بیٹھ کر ایسے ہی روتا رہا۔ وہیں پر جاتا اور پھر اس کی قبر کے اوپر لیٹ جاتا۔ اس طرح سے اس نے قبرستان میں 5 سال کا وقت بتا دیا، لیکن یہ اپنی بیوی کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ پیارے دوستو، ایک دن یہ شخص اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھا ہوا تھا اور رو رہا تھا کہ اتنے میں وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص قبر پر بیٹھ کر بے تحاشا رو رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام اس شخص کے قریب گئے اور جا کر پوچھا، میاں کیوں رو رہے ہو؟ آپ جس قبر پر بیٹھ کر رو رہے ہیں، یہ قبر کس کی ہے؟ تو یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، حضرت میں اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا، اپنی بیوی کو دل و جان سے چاہتا تھا، لیکن ایک دن میری بیوی کا اچانک سے انتقال ہو گیا اور وہ یہاں پر آ گئی۔ میں جس قبر پر بیٹھ کر رو رہا ہوں وہ میری بیوی کی قبر ہے۔ اے اللہ کے نبی، میری بیوی کے انتقال نے مجھے چکنا چور کر دیا ہے۔ مجھے اس بات کا اتنا گہرا صدمہ پہنچا ہے کہ میں اس کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوں۔ میں اب ہر وقت اللہ سے موت مانگتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے بھی موت دے دے تاکہ میں جلدی سے اپنی بیوی کے پاس چلا جاؤں، لیکن اللہ مجھے موت بھی نہیں عطا کر رہا ہے۔ عرصہ گزر گیا ہے مجھے اپنی بیوی کی اس قبر پر روتے ہوئے، اللہ میری فریاد کو نہیں سن رہا ہے۔ پیارے دوستوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس شخص کی یہ کیفیت دیکھی، جب اس کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا، اے شخص رو مت، میں اللہ کی دی ہوئی عطا سے، اللہ کی مدد سے تیری اس بیوی کو پھر سے زندہ کر دیتا ہوں، لیکن آج کے بعد تجھے رونا نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ شخص بہت خوش ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اس قبر پر مارا اور اس قبر پر سونے والے کو آواز لگائی کہ اے قبر میں سونے والے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ آپ علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ قبر پھٹ پڑی اور قبر کے اندر سے ایک حبشی غلام باہر نکل آیا اور اس کی شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے تھے۔ وہ حبشی جیسے ہی قبر سے باہر نکلا، جیسے ہی اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے سب سے پہلے آپ کا کلمہ پڑھا اور وہ پکار اٹھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ وہ حبشی اس طرح سے آپ کا کلمہ پڑھتا ہوا قبر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے حبشی، یہ بتا تیرے منہ سے یہ آگ باہر کیوں نکل رہی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، میں اس منہ سے، اسی زبان سے اس دنیا میں لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ آج میری اسی زبان کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، آج میری اسی زبان کو آگ کھا رہی
ہے اور آج میری جس شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے ہیں اسی شرمگاہ سے میں دنیا میں زنا کیا کرتا تھا، لوگوں کی بہن بیٹیوں کی عزت لوٹا کرتا تھا۔ اس حبشی کو دیکھ کر وہ شخص کہنے لگا، حضرت یہ میری بیوی کی قبر نہیں ہے، یہ قبر تو اس حبشی کی ہے، میری بیوی کی قبر تو اس کے ساتھ والی ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا، اے حبشی، اللہ کے حکم سے تو اپنی قبر کے اندر چلا جا۔ پھر وہ حبشی ایک بار پھر سے قبر کے اندر چلا گیا۔ پیارے دوستو، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دوسری قبر پر گئے، اپنے عصا کو اس قبر پر مارا۔ پھر آپ نے کہا، اے قبر میں سونے والے، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ آپ کا صرف اتنا کہنا تھا کہ اچانک سے وہ قبر بھی پھٹ پڑی اور اس میں ایک عورت اپنی بالوں کو جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس عورت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھا۔ اس عورت کو دیکھتے ہی وہ شخص خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، یہی میری بیوی ہے، یہی وہ عورت ہے جسے میں دل و جان سے محبت کرتا ہوں، جس سے میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اس عورت کی جدائی نے مجھے چکنا چور کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص، جا اپنی بیوی کو لے کر چلا جا۔ وہ شخص دکھ درد کا مارا ہوا رو رو کر تھکا ہوا تھا، کافی عرصے سے اس نے سکون کی نیند نہیں لی تھی، اس لیے اب اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، بیگم کیوں نہ میں تھوڑی دیر تیری باہوں میں اپنا سر رکھ کر سو جاتا ہوں، ذرا آرام کر لیتا ہوں۔ بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، آپ آرام سے سو جائیں۔ پھر وہ شخص اپنی بیوی کی گود میں اپنا سر رکھ کر سکون کی نیند سو گیا۔ اسی راستے سے ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ وہ شہزادہ بھی بہت زیادہ حسین و جمیل تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی حسن سے نوازا تھا۔ اس شخص کی بیوی کی نظر اس شہزادے پر پڑی تو شہزادے پر وہ فدا ہو گئی۔ شہزادے نے بھی اس عورت کو دیکھا تو اسے بھی وہ عورت پسند آ گئی۔ پھر اشارے اشارے میں ہی دونوں کی باتیں ہوئیں۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے شوہر کا سر اپنی گود سے اٹھا کر نیچے رکھ دیا اور خود اٹھ کر اس شہزادے کے پاس چلی گئی اور کہنے لگی کہ میری خواہش ہے کہ میں اب آپ کے ساتھ چلی جاؤں، اب میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر وہ شہزادہ بھی بڑا خوش ہوا۔ اس نے فوراً ہی اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا اور پھر اسے اپنے گھوڑے سے لے گیا۔ ادھر پیچھے اس کے شوہر کی آنکھ کھلی تو اسے اپنی بیوی وہاں کدھر بھی نہیں نظر آئی۔ یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ میری محبت کہاں چلی گئی ہے، میری بیوی کو کون لے گیا ہے۔ ایک بار پھر سے وہ شخص پریشانی کے دلدل میں پھنسنے لگا۔ خیر اس کے بعد وہ شخص اپنی بیوی کے پیروں کے نشانات کو پکڑتا ہوا اس تک پہنچ گیا۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی تو ایک شہزادے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر شوہر کہنے لگا، یہ تو میری بیوی ہے، یہ یہاں پر کیسے آ گئی؟ یہ سن کر شہزادے نے کہا، اے شخص، تیری بیوی کون؟ یہ تو میری لونڈی ہے۔ یہ سن کر شوہر نے کہا، نہیں، یہ تو میری بیوی ہے۔ پھر شہزادے نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا کہ اے عورت، تو ہی بتا کہ تو کون ہے، اس کی بیوی ہے یا میری لونڈی ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اس کو جانتی تک نہیں ہوں، میں تو آپ کی لونڈی ہوں۔ اب تینوں میں اس بات کو لے کر تکرار چل رہی تھی۔ اتنے میں ایک بار پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ کو دیکھتے ہی وہ شوہر کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، آپ نے ہی تو میری بیوی کو زندہ کیا تھا، اب آپ ہی بتائیں کہ کیا یہ میری بیوی نہیں ہے؟ تو یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، ہاں یہ تو تیری بیوی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عورت، میں پھر سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا تو اس شخص کی بیوی نہیں ہے یا تو اس شہزادے کی لونڈی ہے؟ تو یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی کہ میں اس شخص کی بیوی نہیں ہوں، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ جیسے ہی اس عورت نے ایسا کہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً ہی دعا کی کہ اے مالک، جس طرح سے تو نے اسے زندہ کیا تھا اسی طرح سے پھر سے اسے مٹی میں ملا دے۔
پیارے دوستو، اللہ کے حکم سے وہ عورت ایک بار پھر سے مر گئی۔ اس کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو دیکھنا ہو کہ ایک شخص کفر کی حالت میں مرا، گنہگار بن کر مرا، لیکن کل قیامت کے دن جس کو مومن بنا کر اٹھایا جائے گا، جس کو کلمہ پڑھا ہوا اٹھایا جائے گا، وہ اس حبشی کو دیکھ لیں۔ وہ حبشی کفر کی حالت میں مرا تھا، لیکن جب وہ اٹھا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا۔ اور جسے ایسے شخص کو دیکھنا ہو جو کلمہ پڑھتا ہوا مرا لیکن کل قیامت کے دن کفر کی حالت میں کھڑا کیا جائے گا، وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ یہ کلمہ پڑھتے ہوئے مری تھی لیکن اٹھی تو کفر کی حالت میں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس شخص کے کندھے پر رکھا اور فرمانے لگے کہ اے شخص، تو نے اتنا عشق میرے کریم رب سے کیا ہوتا، اس عورت کی جگہ پر اپنے اللہ سے پیار کیا ہوتا۔ سالوں سال گزر گئے تجھے اس کی قبر پر روتے ہوئے، تو نے اپنا سب کچھ برباد کر دیا۔ کاش یہی عشق تو اپنے رب سے کر لیتا تو تجھے حسینوں کا حسین مل جاتا اور عشق کا بادشاہ مل جاتا، پھر تجھے ان جیسی عورتوں کی ضرورت نہ پڑتی۔ اے شخص، دنیا سے یاری لگاؤ گے تو یاد رکھنا یہ دنیا بے وفا ہے۔ کبھی بھی بے وفا لوگوں سے یاری مت لگانا، کبھی بھی بے وفا لوگوں سے دوستی مت کرنا۔ بے وفا سے یاری تجھے ہلاک کر دے گی۔ دوستی ہی لگانی ہے تو اپنے کریم سے، اپنے رب سے لگاؤ، وہ تمہیں دونوں جہان میں کامیاب کرے گا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں میں بھی ضرور شیئر کیجئے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔